عدنان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں 21ویں پشت میں ہیں۔ ان کا من جانب اللہ محترم ہونا اس طرح ثابت ہے کہ بخت نصر نے جب عرب پر پہلا حملہ کیا تب آرمیہ برخیا نے بخت نصر کو بتا دیا تھا کہ وہ عدنان پر حملہ نہ کرے۔ دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اسے من جانب اللہ اجازت ہے۔ بخت نصر نے عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کیا، نیز ان کو اسیر کر کے لے گیا اور وادی فرات میں لے جا کر آباد کیا۔ انہی لوگوں نے عرب کی سلطنت قدیم انبار کی بنیاد قائم کی تھی۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے۔ نمبر 1 معد، جن کا نام عمود نسب نبوی میں آتا ہے۔ نمبر 2 اق، انہوں نے حجاز سے اٹھ کر یمن میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ اس امر کا ثبوت ان کتبات سے ملا ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1834 عیسوی میں حصن الغرائب سے ملے تھے۔ معد، بخت نصر نے جب عرب پر حملہ دوم کیا تو بنو عدنان یمن چلے گئے تھے، مگر حضرت معد کو حضرت یرمیہ اپنے ساتھ شام کو لے گئے تھے۔ جب عرب سے بخت نصر کا دباؤ اٹھ گیا تب معد بھی عرب میں واپس آ گئے۔ انہوں نے بنو جرہم کے خاندان کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ صرف جرہم بن جلحمہ باقی ہے۔ تب انہوں نے اس کی دختر سے شادی کر لی جس سے نزار پیدا ہوا۔ فاضل عیسائیوں کی تحقیقات میں حضرت یرمیہ یعنی ارمیہ علیہ السلام کا زمانہ 588 سال قبل مسیح ہے۔ چونکہ معد بن عدنان حضرت یرمیہ کے معاصر و دوست ہیں، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان کے درمیان 1158 سال کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک 21 پشتیں ہیں، پس ہر ایک پشت کا اوسط 85 سال نکلا۔ چونکہ یہ شجرہ نہایت صحیح اور حضرت ارمیہ کے زمانے کا تعین بھی صحیح ہے، اس لیے اس اوسط کی صحت میں شک نہیں۔ سر سید نے خطبات احمدیہ میں ہر جگہ ہر پشت کے لیے 33 سال کا اوسط لیا ہے، اور اسی لیے وہ شجرے کے حصہ دوم میں چند اسماء کے مقرر تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن جو اوسط اس حصہ اول میں نکلتا ہے وہ اس شک کو مٹا دیتا ہے۔ معد کی اولاد کا شجرہ یہ ہے: معد، نزار، کنس۔ ان کی کنیت ابو ایاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نسب ان سے ملتا ہے۔ اولاد کا شجرہ یہ ہے: نزار، مضر، ایاد، ربیہ، انمار۔ نزار نے اپنی وفات سے پیشتر مضر کو اونٹ اور سرخ خیمہ، اور ربیہ کو اسب و سلاح، اور ایاد کو بھیڑ بکری، اور انمار کو حمار تقسیم کر دیے تھے۔ مضر و ربیہ کی نسل وسط عرب میں انمار کی اولاد نجد اور اطراف حجاز میں، اور ایاد کی اولاد صغور و اطراف میں پائی جاتی ہے۔ مضر اونٹوں کے لیے ہدی انہی کی ایجاد ہے۔ بنو عدنان میں سے حجاز میں یہی سب سے بڑھ کر صاحب دولت و ثروت تھے۔ چونکہ باپ نے تقسیم میں تمام سرخ رنگ کی چیزیں یعنی سرخ خیمہ، دینار وغیرہ ان کی تقسیم میں دی تھیں، اس لیے تاریخ میں ان کا نام مضر الحمرا مشہور ہے۔ مضر دین حنیف پر تھا۔ الیاس، ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ جب یہ مر گئے تو ان کی بیوی نے اتنا غم کیا کہ پھر مدت العمر سائے میں نہ بیٹھی۔ الیاس کو بکسر اول الیاس بھی پڑھا گیا ہے اور بے فتح اول الیاس بھی۔ ان کا لقب کبیر قوم تھا۔ ان کی اولاد کا شجرہ یہ ہے: الیاس، ان کے بیٹے ہیں مدرکہ، تانجا، قیس اعلان، پھر تانجا سے عد، مرد، تمیم، اور اولاد بنو تمیم کہلائے۔ قیس اعلان کے 2 بیٹے سعد اور حصفہ۔ سعد سے غطفان، اس کی اولاد بنو غطفان ہے۔ غطفان سے اشجع، جس کی اولاد بنو اشجع کہلائی، اور رائس۔ رائس کی اولاد سے 22
زبیان اور فزار، بنو فزارہ اس سے ہیں، کیسے اعلان سے حسفہ، حسفہ سے اکرمہ اور پھر منصور، منصور سے حوازن، بنو حوازن اسی سے ہیں، منصور کا دوسرا بیٹا سلیم، اسی سے بنو سلیم ہیں، حوازن سے بکر اور ثقیف، اس سے بنو ثقیف ہیں، بکر سے سعد، اس سے بنو سعد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ حلیمہ سعدیہ کا نسب اسی خاندان سے ملتا ہے۔ مدرکہ، مدرکہ کا نام عمر تھا اور کنیت ابو حذیل، یہ اور ان کے بھائی جنگل میں اونٹوں کی حفاظت پر تھے، اونٹ بھاگ گئے، عمر تعقب میں دور تک گئے اور اونٹوں کو جا لیا، چھوٹے بھائی نے اس کی واپسی تک کھانا تیار کر رکھا، باپ نے ان کو مدرکہ اور چھوٹے کو تانجا کا خطاب دیا، خطاب اصل نام پر غالب آ گیا۔ مدرکہ کے دو بیٹے خزیمہ اور حذیل، ان کی اولاد حذلی کہلائی۔ عبداللہ بن مسعود صاحب النعلین والوسادہ رضی اللہ عنہ حذلی ہیں، ان کا نسب 11 واسطے سے حذیل تک پہنچ جاتا ہے۔ خزیمہ کی کنیت ابو الاسد تھی، اولاد کا شجرہ یہ ہے، خزیمہ سے کنانہ، ہون جن کی اولاد بنی ہون کہلائی، اور اسد جن کی اولاد بنی اسد کہلائی۔ ہون سے ہیں کارا، کارا کی اولاد میں دیش جن کی اولاد دیش کہلائی، اور ازل جن کی اولاد ازل کہلائی۔ اسد کی اولاد میں سے حملہ، اولاد حمل کہلائی، کاہل جن کی اولاد کاہلی کہلائی، عمر جن کی اولاد عمری کہلائی، اور دودان جن کی اولاد دودانی کہلائی۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا دودانی ہیں۔ کنانہ، ان کی کنیت ابو النصر تھی۔ صحیح مسلم کی روایت واصلہ ابن الاسقع میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانة قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو برگزیدہ کیا، بنو ہاشم میں سے مجھے ممتاز فرمایا۔ شجرہ اولاد یہ ہے، کنانہ ان کی اولاد ہے نظر، مالک، عبد منات، عمر، احابیش، عامر، عبدی منات سے خزیمہ یا مستلق، بنو مستلق اس کی اولاد ہے۔ نظر، نظر کا نام تو قیس تھا مگر خوبی حسن و جمال کی وجہ سے عرب ان کو نظر کہتے تھے، ان کی کنیت ابو یخلط تھی۔ نظر سے مالک، ان کی اولاد بنو مالک کہلائی، مالک بن نظر، ان کی کنیت ابو الحارث تھی۔ مالک کا سلسلہ نسل یہ ہے، مالک کی اولاد سے فہر یا قریش، اور حرس جن کی اولاد مطیبین کہلائی۔ فہر، ان کے وقت میں حسان حاکم یمن ایک فوج لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا ملبہ یمن لے جائے اور وہاں کعبہ تعمیر کرے۔ فہر نے ماں برادران خود فوج سے مقابلہ کیا، حسان کو شکست ہوئی اور گرفتار کیا گیا، 3 سال تک قید رہا، پھر فہر نے آزاد کر دیا۔ وہ یمن کو واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مر گیا۔ تاریخ کامل ابن اسیر اس فتح سے فہر کی عظمت و شوکت کا سکہ عرب میں قائم ہو گیا تھا۔ فہر ہی کا لقب قریش ہے۔ قریش لغت حجاز میں ویل مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر میں سب سے بڑا جانور ہے۔ فہر اور اولاد فہر کو اس لیے قریش کہنے لگے کہ وہ بھی عرب بھر میں جملہ قبائل سے طاقتور اور عظیم الشان تھے۔ اشعار ذیل ملاحظہ ہوں۔ وقریش هی التی تسکن البحر
بها سميت قريش قريشا سلطت بالعلو في لجة البحر على ساكن البحور جيوشا تأكل الغث والسمين ولا تترك يوما لذي الجناحين ريشا هكذا في البلاد قريش يأكلون البلاد أكلا كشيشا. ترجمہ: قریش وہ لوگ ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں، اسی سے ان کا نام قریش پڑ گیا ہے۔ اپنے بلند مرتبے کی بنا پر انہوں نے سمندر کی تہ میں رہنے والوں پر لشکر مسلط کر دیے۔ وہ موٹا اور کمزور سب کھا جاتے ہیں، وہ کسی پرندے کا پر بھی نہیں چھوڑتے۔ انسانوں میں قریش کی بستی ایسی ہی ہے، وہ شہروں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے کالا سانپ۔ سلسلہ اولاد یہ ہے: فہر، غالب، محارب۔ محارب کی اولاد بنو محارب کہلائی۔ غالب، ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: غالب، جن کی اولاد میں لوئی اور تیم۔ تیم کی اولاد بنو تیم یا بنو الادرم کہلائی۔ لوئی، ان کی کنیت ابو کعب تھی۔ ان کی اولاد کا شجرہ یہ ہے: کعب، اوف، عامر، حرس۔ اوف کی اولاد بنو اوف کہلائی۔ عامر کی اولاد بنو عامر کہلائی اور حرس کی اولاد بنو حرس کہلائی۔ کعب، کعب اپنے اسم کے موافق علو شان اور بلندی جاہ میں مسلم تھا۔ عرب میں ان کا سن پیدائش جاری ہو گیا تھا۔ یہ سن واقعہ فیل تک تقریباً 4 صدیوں تک جاری رہا۔ ان کی کنیت ابو حسیس تھی۔ اولاد کا شجرہ یہ ہے: کعب کی اولاد ہے مرہ، حسیس، سہم، جمح، عدی، اور عدی کی اولاد ہیں جراح، رضاح۔ امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جراح سے ملتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب رضاح سے ملتا ہے۔ مرہ، ان کی کنیت ابو یقظہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چھٹی پشت میں دادا لگتے ہیں۔ اولاد کا شجرہ یہ ہے: کلاب، جن کی اولاد بنو کلاب کہلائی۔ تیم، جن کی اولاد بنو تیم کہلائی۔ مخزوم، جن کی اولاد بنو مخزوم کہلائی۔ خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی شاخ سے ملتے ہیں۔ کلاب، ان کا نام حکیم تھا اور کنیت ابو زہرہ۔ شکاری کتے بہت پال رکھے تھے، اس لیے کلاب لقب ہو گیا تھا۔ ایک شاعر ان کی مدح میں کہتا ہے: حكيم بن مرة ساد الورى ببذل النوال وكف الأذى أباح العشيرة إفضاله وجنبها طارقات الردى. اولاد کا شجرہ یہ ہے: کلاب، جن کی اولاد میں ہے قصی، جن کی اولاد بنی قصی کہلائی، اور زہرہ، جن کی اولاد بنو زہرہ یا زہری کہلائی۔ پھر زہرہ کی اولاد میں عبد مناف اور حارث۔ عبد مناف کی اولاد میں ہیں اہیب اور وہب۔ اہیب کی اولاد میں ہیں ابو وقاص مالک، اور ان کی اولاد میں ہیں سعد رضی اللہ تعالی عنہ از عشرہ مبشرہ۔ وہب کی اولاد ہیں سیدہ آمنہ مادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حارث کی اولاد ہیں عبد، اوف، عبد الرحمن از عشرہ مبشرہ۔ قصی، ان کا اصلی نام زید ہے۔ یہ ابھی ماں کی گود میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور ماں نے دوسرا نکاح ربیعہ بن حزام الخدری سے کر لیا۔ اس کا قبیلہ شام کی سرحد پر سکونت پذیر تھا۔ قصی نے ماں کے پاس وہیں پرورش پائی۔ جب جوان ہوئے تو واپس مکہ آ گئے۔ زہرہ ان کے بڑے بھائی تھے، ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ قصی کی آواز کو باپ کی آواز سے مشابہ پا کر انہوں نے قصی کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا اور جائیداد تقسیم کر دی۔ ان دنوں مکہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تھی۔ حلیل سردار مکہ نے اپنی بیٹی المسمات جبی قصی سے بیاہ دی اور جہیز میں تولیت بیت اللہ کا حق بیٹی کو عطا کیا۔
اور ابو ابشان کو بیٹی کا وکیل مقرر کر دیا۔ حلیل کے مر جانے کے بعد ابو ابشان نے حق وکالت قصی کے پاس شراب کے ایک مشکیزے کے بدلے فروخت کر دیا، اور اس طرح قصی کا قبضہ بیت اللہ پر ہوا۔ بنو خزاعہ نے اس فروخت کو صحیح تسلیم نہ کیا اور قصی کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ دونوں جانب سے لوگ ضائع ہوئے۔ آخر یامر بن عوف کو فریقین نے اپنا منصف مان لیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ نمبر 1، بنو خزاعہ کے جتنے آدمی مارے گئے ہیں قصی ان سب کا خون بہا ادا کرے۔ نمبر 2، بنو خزاعہ شہر کی حکومت چھوڑ کر مکہ سے باہر چلے جائیں، آئندہ حکومت قصی کرے۔ اس فیصلے پر عمل ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ پر بنو جرہم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بنو جرہم حضرت اسماعیل کے سسرال تھے۔ صدیوں تک انہی کی حکومت مکہ پر اور قبضہ بیت اللہ پر رہا۔ پھر عمالقہ کا قبضہ ہو گیا۔ مقرر بن جرہم نے قبضہ لے لیا۔ جب وہ ظلم کرنے لگے تو عمر بن نحی خزاعی نے، جو بنو جرہم کا ہمشیرہ ذات تھا، ان کو مکہ سے نکال دیا۔ جراہمہ کا ظلم تو جاتا رہا، مگر ابن لحی نے 207 عیسوی میں بت پرستی کو رواج دیا۔ اس نے مصر و شام میں عمالقہ کو بت پرستی کرتے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ ان بتوں کی طفیل سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے وہاں سے ایک بت بھی اٹھا لایا تھا۔ اس کا نام حبل تھا۔ اس بت کو خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل پر نظر التفات فرمائی تو قصی کے وقت میں خانہ کعبہ کی تولیت قریباً 440 عیسوی میں ان کو عطا فرمائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین عہد میں بیت اللہ کو قبلہ ہونے کا درجہ ملا، اور سب بت توڑ پھوڑ کر پھینک دیے گئے۔ شہر پر حکومت ہو جانے کے بعد قصی نے اولاد فہر کو جا بجا سے طلب کیا اور مکہ میں آباد ہونے کی ترغیب دی۔ اس وقت اولاد فہر کی 12 شاخیں ہو گئی تھیں۔ قصی کی کوشش سے وہ سب مکہ میں آ بسے، اور قریش یعنی اولاد فہر کی عزت سارے ملک میں مسلم ہو گئی۔ قصی کو قصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طفولیت میں اپنے وطن سے دور جا پڑے تھے۔ اس کو مجمع اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قبائل قریش کو پھر مکہ میں جمع اور فراہم کر لیا تھا۔ شاعر قدیم حذافہ بن غانم کا شعر ہے: قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مسلم مورخ قصی کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے ہیں اور لکھا کرتے ہیں کہ اسی نے حکومت کو جمہوریت کے اصول پر قائم کیا تھا۔ ان کا مطلب درپردہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہی اصول کی شرح ٹھہرائیں۔ لیکن جو شخص غور کرے گا کہ قصی نے تقسیم ترکہ کے متعلق اپنی اولاد میں کیسے غیر منصفانہ طریق کو اختیار کیا تھا اور اپنے ایک فرزند عبد الدار کو بڑھاتے ہوئے دوسرے فرزندوں کو اس غلامی کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی اولاد کے اندر وہ مشہور مخالفتیں ہوئی تھیں جو تاریخ میں مذکور ہیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ قصی ہنوز جمہوریت یا ایثار سے بہت دور تھا۔ قصی کی اولاد کا شجرہ حسب ذیل ہے۔ قصی کی اولاد ہے عبد مناف، عبد الدار، عبد العزا۔ عبد الدار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب عبد الدار سے جا ملتا ہے۔ اسی خاندان میں کلید کعبہ چلی آتی ہے۔ عثمان کے فرزند کا نام شیبہ تھا، اسی لیے یہ لوگ بنو شیبہ کہلاتے ہیں۔ عبد العزا، عبد العزا کی اولاد ہے اسد، ان کی اولاد اسدی کہلائی۔ اسد کی اولاد ہے خویلد، ان کی اولاد ہے عوام، ختیجہ، نوفل۔ عوام کے بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو یک از عشرہ مبشرہ ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، اور نوفل کے بیٹے ہیں ورقہ جو مومن نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تخمر اور برہ قصی کی بیٹیاں ہیں۔
یہ سب بہن بھائی ایک ہی والدہ مسمات حبی کے بطن سے ہیں۔ عبد مناف، اس کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ ماں نے پہلے پہل منات بت پر، جسے مناف بھی کہتے ہیں، بھیجا تھا، اس لیے عرف عام میں عبد مناف مشہور ہو گئے۔ حسن و جمال میں ایسے فائق تھے کہ ان کا لقب قمر البطحا پڑ گیا۔ اپنی سرداری کے عہد میں قریش کو خدا ترسی و حق شناسی کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کسی شاعر کے اشعار ذیل پڑھ کر سنائے تھے۔ ان کو سن کر حضور متبسم و مسرور ہوئے تھے۔ یا ایہا الرجل المحول رحلہ الا نزلت بآل عبد منافی حبلتك امك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن اقراف الخالطين غنيهم وفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي۔ ترجمہ: او گٹھڑی اٹھا کر جانے والے، تو عبد مناف والوں کے ہاں کیوں نہیں جا اترا؟ اگر وہاں چلا جاتا تو ناداری و تنگ دستی کو دور کر دیتے۔ وہ تو امیر و غریب سے یکساں سلوک کرتے ہیں اور فقیر کو مستغنی بنا دیتے ہیں۔ عبد مناف کی اولاد کا شجرہ: نام اہلیہ عاتقۃ الکبریٰ بنت مرہ بن ہلال، واقد بنت عامر بن عبد ثقیفہ۔ پسران: مطلب، ہاشم، عبد الشمس، نوفل، ابو عمر، ابو عبیدہ۔ دختران: تماذر، برہ، حنہ، حالہ، قلابہ، ریتا۔ مطلب باپ کے پہلوٹے بیٹے تھے، ان کی اولاد مطلبی کہلاتی تھی۔ حارث بن مطلب کے 3 بیٹے صحابی ہیں۔ عبیدہ ابو الحارث جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ طفیل اور حسین ہر 2 کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو یک از ائمہ اربعہ ہیں، ان کا نسب نامہ مطلب سے ملتا ہے۔ ہاشم کا ذکر آگے آئے گا۔ عبد الشمس کا بیٹا امیہ ہے، جس کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے ہیں۔ نوفل، ان کی اولاد نوفلیون کہلائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب ان سے ملتا ہے۔ نوفل کے قومی احسانات میں سے یہ ہے کہ اس نے ملک عراق میں کھلی تجارت کا فرمان قیصر ہرقل سے قوم کے لیے حاصل کیا تھا۔ ابو عمر اور ابو عبیدہ کے حالات سے تاریخ ساکت ہے، حتیٰ کہ اکثر مورخین نے ان کے نام بھی بیان نہیں کیے۔ صحیح بخاری کی روایت عن جبیر ابن مطعم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس خیبر کی تقسیم فرماتے وقت سہم ذی القربہ میں سے بنی ہاشم اور بنو مطلب ہی کو حصہ دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ ابو داؤد و نسائی کی روایت میں ہے کہ بنو نوفل اور بنو امیہ نے بھی اس حصے میں سے ملنے کی درخواست اس بنیاد پر کی کہ جب بنو مطلب کو شامل کر لیا گیا ہے تو ہم کو بھی، کہ ویسا ہی استحقاق رکھتے ہیں، شامل کیا جائے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد ہکذا وشبک بین اصابعہ۔ ترجمہ: بنو ہاشم اور بنو مطلب تو ایک ہی چیز ہیں، پھر ایک پنجے کی انگلیوں کو دوسرے پنجے میں ڈال کر فرمایا۔ اس طرح بعض محدثین نے شیء کو سیون پڑھا، جس کے معنی مساوی ہونے کے ہیں۔ قربت یا مساوات کی وجہ یہ ہے کہ ہاشم اور عبد الشمس میں بھی جھگڑے ہوئے اور نوفل اور عبد المطلب میں بھی جھگڑے ہوئے، مگر ہاشم اور مطلب میں کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ مطلب سب سے بڑا تھا، ہاشم ان سے چھوٹا۔ عبد المطلب کی تربیت مطلب نے کی تھی۔ جب شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہوئے، تب بھی مطلبی ساتھ تھے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مگر اس میں آخری فقرہ وشبک بین اصابعہ نہیں ہے۔ دیکھیے کتاب المناقب، باب مناقب قریش، حدیث 3311، نیز کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر۔ حقوق ذوی القربہ، واضح ہو کہ امرت یعنی کہ حاکمیت
اسلام میں 3 قسم کی آمدنی تھی، چونکہ حقوق ذوی القربہ کے مستحق و غیر مستحق کی بحث اور تفریق اولاد عبد مناف سے پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی بحث اسی مقام پر موضوع ہے۔ اول زکوٰۃ، جن کی نسبت سورہ توبہ آیت 60 میں مدات ذیل کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ ترجمہ: یقیناً صدقات فقیروں، مسکینوں، عاملین زکوٰۃ، تالیف قلب کیے جانے والوں، گردنیں چھڑانے، قرض داروں، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ مدون۔ دوم، غنیمت، سورہ انفال آیت 41 میں اس کے مصارف ذیل بتائے گئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: جان لو کہ تم نے جو کچھ بھی مال غنیمت میں حاصل کیا تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، ذوی القربہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ مدون۔ اس آیت میں 4 حصے غانمین کو دے کر 5ویں حصے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ فرمایا للہ خمسہ۔ پھر اپنی ملکیت میں ان 5 کو حق تصرف عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین، مسافر، ان 5 میں ذی القربہ بھی ایک ہیں، اور اسی سے خمس الخمس یعنی 5ویں حصے کا 5واں حصہ کا لفظ نکلا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تقسیم خمس الخمس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا تھا۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی یہ اہتمام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد رہا۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف میں ہے۔ حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيت أن تولني حقنا من الخمس فأقسم في حياتك كي لا ينازعنا أحد بعدك فافعل ففعل قال فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياته ثم ولانيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقسمته حياته ثم ولانيه عمر رضي الله تعالى عنه فقسمته حياته۔ ترجمہ: ابن ابی لیلہ کہتے ہیں میں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے خود سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہو تو خمس میں جو حصہ ہم ذی القربہ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مجھے اس کا متولی بنا دیجئے کہ میں تقسیم کرتا رہوں تاکہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں نزاع نہ کرے۔ آپ نے مان لیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا متولی ٹھہرایا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقسیم کرتا رہا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مجھے ہی متولی ٹھہرایا اور میں ان کے عہد میں تقسیم کرتا رہا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس کا متولی بنایا اور میں ان کی زندگی میں تقسیم کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ من جملہ غنیمت میں سے 1 سال کا کنبے کا خرچ بقدر گزران رکھ لیتے اور باقی مصالح المسلمین کے لیے عطا فرمایا کرتے تھے۔ ذی القربہ کا حصہ بوجہ قرابت تھا، نہ باوجہ غربت، اس لیے امیر اور غریب سب کو یکساں تقسیم کیا جاتا تھا۔ باقی 3 حصص یتامہ، مساکین، ابن السبیل کے تھے۔ یہ حصص جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے تھے، ان میں ایک کا حصہ دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ سوم، فے کی تعریف قرآن مجید کی سورہ حشر آیت 6 میں ہے اور اسی سورہ کی آیت 7 میں
اس کی تقسیم بھی بیان فرما دی گئی ہے۔ فے کی تعریف میں فرمایا، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء۔ ترجمہ، وہ علاقہ جس پر کوئی فوجی سوار یا شتر سوار نہ گیا ہو، بلکہ خدا تعالی نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہا تسلط دے دیا ہو۔ تقسیم فے سورہ حشر 7 میں فرمایا، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان بستی والوں سے فے میں دیا، وہ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ پھر اس تقسیم کے متعلق یہ اصول بیان فرمایا ہے، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم۔ کہ اغنیا کے اندر متداول نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر سہ آیات میں بیان شدہ حصص کو ایک نقشے کی شکل میں ظاہر کر دیا جائے۔ یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ نقشے پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صدقات کو 8 مساوی مدات پر تقسیم فرمایا گیا۔ ان 8 میں سے 2 یعنی مساکین اور ابن السبیل تو ایسے ہیں جو غنیمت اور فے میں بھی حصے دار ہیں۔ باقی 6 وہ ہیں جن کا حصہ صدقات ہی میں ہے، غنیمت اور فے میں نہیں۔ وہ 6 یہ ہیں: فقراء، تحصیل داران صدقات، تالیف قلوب کے مستحقین، آزادی غلامہ، ادائے قرض مدیونان، فی سبیل اللہ، دیگر امور۔ غنیمت کو پہلے 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول لشکر کو 4/5 کل غنیمت سے دیا۔ دوسرا حصہ جو 1/5 تھا اسے اللہ تعالیٰ نے اول اپنی ملک بنایا اور پھر اس کو 5 پر مساوی تقسیم فرمایا۔ ان 5 میں مساکین اور ابن السبیل تو مشترک ہیں جو صدقات میں بھی تھے۔ باقی 3 سہام ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقربائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتامہ۔ فے کو اول خدا تعالیٰ نے اپنی ملکیت بنایا اور پھر اس کی تقسیم مدات مساوی پر فرمائی۔ ان میں 5 تو وہی ہیں جو آیت غنیمت میں 1/5 سہام کی تقسیم میں حصہ دار تھے۔ باقی 3 جن کے سہام اس میں ہیں وہ یہ ہیں: فقراء، مہاجرین، فقرائے انصار اور ان کے بعد آنے والی نسلیں۔ فے میں بمقابلہ غنیمت یہ شرط بھی زیادہ ہے کہ وہ اغنیا کو نہ ملے گی۔ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی فرقوں میں وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو اختلاف ہیں وہ فے ہی کے متعلق ہیں۔ خدا کرے کہ قرآن مجید کا تدبر اس باہمی اختلاف کے رفع کا سبب بن جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ تقسیم فے کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کے سپرد فرمایا تھا، جیسا کہ خمس الخمس کی تقسیم کا اہتمام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقی و فاروقی رضی اللہ عنہم میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق رہا تھا۔